السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان۔ ناظرین، اب تک ہم نے بات کی FIR سے لے کر گرفتاری، ضمانت، پیشی، وکیل، ریمانڈ اور یہاں تک کہ یہ بھی سمجھا کہ عدالت میں کیس کیوں لٹکتا ہے، کیوں لمبا ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم مرحلے پر آ چکے ہیں اور وہ مرحلہ ہے ٹرائل۔ عام شہری کے لیے ٹرائل ایک بہت بھاری لفظ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کا مطلب بس سزا یا بریت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ عدالت میں ٹرائل کیا ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے اور آخرکار فیصلے تک کیسے پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہر کیس میں فوراً ٹرائل شروع نہیں ہوتا۔ ٹرائل تب شروع ہوتا ہے جب عدالت یہ طے کر لے کہ کیس سننے کے قابل ہے، کاغذات مکمل ہیں اور فریقین کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جا چکا ہے۔ جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے استغاثہ یعنی سرکار یا مدعی اپنا کیس اپنا کرتا ہے۔ یہاں پولیس، پراسیکیوشن اور گواہان کا کردار سامنے آتا ہے۔ عدالت گواہوں کے بیانات سنتی ہے، شواہد دیکھتی ہے اور یہ پرکھتی ہے کہ الزام کس حد تک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گواہ کا بیان فائل کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہاں صرف باتیں نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گواہ کا رویہ کیسا ہے، بیان میں تضاد تو نہیں اور کیا وہ بیان شواہد سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ جب استغاثہ اپنا کیس مکمل کر لیتا ہے پھر باری آتی ہے جرح کی۔ جرح کا مطلب یہ نہیں کہ گواہ سے بدتمیزی کی جائے یا آواز بلند کی جائے۔ جرح دراصل سوال و جواب کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عدالت ملزم کا بیان ریکارڈ کرتی ہے۔ یہ ایک نہایت حساس مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں ملزم جو کچھ کہتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ ملزم اس مرحلے پر وکیل کی مشاورت کے بغیر غیر ضروری بات نہ کرے۔ ناظرین، اس کے بعد صفائی یعنی دفاع کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں ملزم یا اس کا وکیل عدالت کو بتاتا ہے کہ الزام کیوں غلط ہے، کون سے شواہد اس کے حق میں ہیں اور کون سی باتیں استغاثہ کے کیس کو کمزور کرتی ہیں۔ یہاں بھی گواہ پیش ہو سکتے ہیں، دستاویزات جمع ہو سکتی ہیں اور عدالت دونوں طرف کی بات پوری توجہ سے سنتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ٹرائل کے دوران جج خاموش نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ نوٹ نہیں کر رہا۔ جج ہر بیان، ہر تضاد اور ہر رویے کو ذہن میں رکھتا ہے، چاہے وہ فوراً کچھ نہ کہے۔ ٹرائل کوئی ایک دن کا مرحلہ نہیں ہوتا۔ کبھی گواہ حاضر نہیں ہوتے تو کبھی وکیل مصروف ہوتے ہیں اور کبھی عدالت کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ٹرائل کئی پیشیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ جب دونوں طرف سے دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت حتمی دلائل سنتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں وکیل پورے کیس کو سمیٹ کر جج کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت فیصلہ محفوظ کر سکتی ہے یا فوری فیصلہ بھی سنا سکتی ہے۔ یہ کیس کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، ٹرائل کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ سچ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ قانون کا اصول یہی ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو ملزم بے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے
صبر، تحمل اور درست قانونی حکمت عملی ٹرائل میں سب سے اہم ہتھیار ہوتے ہیں۔ آخر میں، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ٹرائل کے مرحلے سے گزر رہا ہے تو گھبرانے کی بجائے قانون کو سمجھیں، وکیل سے مشورہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے خود کو دور رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور قانون پاکستان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے سوالات کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کا جواب آپ کو تفصیلی اور آسان اردو میں دیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔